अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर कानून फरोग नसीम ने 26वें आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन की हंगामा आराई एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। लीगी रुकन मोहसिन शाहनवाज रांझा को भी बात करने से रोक दिया। 26 आईनी तरमीम का बिल सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के मुतालिक है। ये आज भी समझते हैं कि डी चौक पर खड़े होकर हुकूमत चला रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के हाथों अपनी किरदार कशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम बिल पर एतराज है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के बाद टिकट जारी करने का फैसला। वज़ीर आज़म का कहना था कि सेनेट इंतखाबात में टिकट मेरिट पर देंगे। ऐवान बाला के इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल करने वालों की हर तरह से हौसला शिकनी करेंगे। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पेपर्स के जरिए कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पार्टी वफादारी की तब्दीली पर राय मांग ली। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अरकान असेंबली को फंड्स देने का नोटिस ले लिया। एडवोकेट जनरल्स और अटॉर्नी जनरल्स को नोटिस जारी, रिमार्क्स दिए। वजीर आजम का तरक्याती फंड्स देना आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई होगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के जेर सदारत मरकजी मजलिस आमला का इजलास। हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM का जायजा। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। नैब को आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। ब्रॉडशीट कमीशन का दफ्तर शरई अदालत में कायम करने का फैसला। 20 ग्रेड के ऑफिसर तारिक महमूद बतौर रजिस्ट्रार खिदमात सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद पुलिस कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को सिक्योरिटी फराहम करेगी। इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ ने करप्शन की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कानूनी पेचीदगियों के पीछे छुपना चाहती है। पार्लिमानी सेक्रेटरी फर्रुख हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सवात में सीदो शरीफ पुलिस का चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार खवातीन पर सरेआम तशद्दुद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SHO समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गरीब आदमी चिंगची पर लेकिन कुत्ते कार में सफर करते हैं। कराची के बाद लाहौर में भी सरकारी गाड़ी में कुत्ते की सैर। गाड़ी पंजाब डेंटल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नाम पर है। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज हो गया। NCOC में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की तकरीब। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, हमारे असल हीरो हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने जान खतरे में डालकर काम किया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज। सिंध में मुराद अली शाह, पंजाब में गवर्नर और वजीर आला ने मुहिम शुरू की। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला हाउस में तकरीब। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने कोयटा में मुहिम का आगाज किया। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। एक रोज में मोहलिक वायरस से मजीद 56 अफराद जान की बाजी हार गए। 1384 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 5,49,032 हो गई। और शाहीनों का अगला इम्तिहान। कल से पिंडी स्टेडियम में सजेगा दूसरे टेस्ट का मैदान। 17 रुकनी कौमी स्क्वाड बरकरार रखने का फैसला। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, जनूबी अफ्रीका को आसान नहीं ले सकते, कप्तानी एंजॉय कर रहा हूँ। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। हुकूमत ने इत्तेहादी अरकान को भी आज कौमी असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी है। इजलास में वजीर आजम की आमद भी मुतवक्के है। मुजव्वज़ा तरमीम में कहा गया है कि सेनेटर्स का इंतखाब सूबाई असम्बलियों में शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराया जाएगा। सेनेट इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सेनेट इलेक्शन मार्च के पहले हफ्ते में मुनक्किद होंगे, जिसके लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला 8 फरवरी से शुरू होने का इम्कान है। सेनेट इंतखाबात के लिए हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी टिकट्स के लिए पार्लिमानी बोर्ड भी कायम कर दिया है, जो कि 11 रुकनी मेंबर पर मुश्तमिल होगा। वाज़ेह रहे कि ऐवान बाला यानी सेनेट के इज्जाए तरकीबी के लिहाज से कुल मेंबरान की तादाद 104 है। ऐवान में चारों सूबों से कुल 23 अरकान हैं, जिनमें से 14 उमूमी अरकान, 4 खवातीन, 4 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियती रुकन है। फाटा से 8 उमूमी अरकान सेनेट का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद से कुल 4 अरकान हैं, जिनमें से 2 उमूमी जबकि 1 खातून और 1 ही टेक्नोक्रेट रुकन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अयादा किया है।
کشمیر کانفرنس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ یقین ہے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بلیک آؤٹ ہے، جبر نے حریت تحریک کو مزید تقویت دے دی۔ امریکہ کو باور کرایا کہ امن کو سبوتاژ کرنے کے حوالے سے بھارت مذموم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے 3 اجلاس ہو چکے ہیں۔ بھارت ہندوتوا نظریے سے مسلمان اور دیگر اقلیتوں کو دیوار سے لگا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا رویہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے۔ بھارتی جبر سے حریت تحریک کو مزید تقویت ملی۔ بھارتی فوج نے حریت رہنماؤں کو مسلسل قید میں رکھا ہوا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بدلنا چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کشمیر کے حق کے خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے عالمی سطح پر بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا ہے۔ بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کے مظالم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ گزشتہ 18 ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ نہتے کشمیریوں کے گھروں کو نذر آتش کیا گیا۔ بھارتی قابض افواج کے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت ساز مظالم جاری ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے عالمی سطح پر بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا ہے اور پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ The Kashmiris' resolve for freedom from Indian occupation has only become stronger in the face of Indian atrocities. Through their supreme sacrifices, Kashmiris have made it crystal clear that Jammu and Kashmir is not the so-called integral part of India. It never was, it never will be. Today, the world is witnessing rise of ultra-nationalism, racism, fascism, religious hatred and intolerance in India in the garb of Hindutva supremacist ideology championed by the RSS-inspired BJP government, which has been using violence to achieve its illegitimate objectives. The Hindutva ideology is not only a threat to the Kashmiris but to India's own nationals as well, particularly Muslims. یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے ٹی ڈی پی کرپشن کے 26 مقدمات میں وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش۔ عدالت نے ایف آئی اے کے 2 تفتیشی افسران کی عدم پیشی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے شوکاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ یوسف رضا گیلانی اور دیگر ٹڈاب کرپشن کے 26 مقدمات میں وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ایف آئی اے کے 2 تفتیشی افسران کی عدم پیشی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے شوکاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے کہا آئندہ سماعت پر گواہوں کو پیش کیا جائے گا، اگر کسی وجہ سے کیس نہیں چلا تو اسے جیل بھیج دیں گے۔ عدالت نے حاضری لگانے کے بعد واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ایڈوکیٹ مزمل سومرو نے عدالت کو بتایا، ہمارے موکل کے خلاف ایک ہی الزام پر 26 مقدمات بنائے گئے ہیں، الزام ایک ہے اور ایف آئی آر 26 درج ہے، کسی ایک کیس کو سن کر فیصلہ کیا جائے، باقی کیسز نمٹانے میں آسانی ہوگی۔ عدالت نے 2 کیسز کی سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی، جبکہ دیگر 24 مقدمات کی سماعت 9 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 56 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 1000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 1384 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,460 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ 19 ٹیسٹس کی تعداد 80,41,254 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 1,384 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5,49,032 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,48,270، پنجاب میں 1,58,783، خیبر پختونخوا میں 67,579، اسلام آباد میں 41,561، بلوچستان میں 18,836، آزاد کشمیر میں 9,073 اور گلگت بلتستان میں 4,910 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 33,184 ہے، جبکہ 2,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 56 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اس وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 11,802 ہو گئی ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی ویکسینیشن دی جائے گی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، سائنو فارم قابل بھروسہ ویکسین ہے۔ معاون خصوصی نے ویکسینیشن کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اہم قرار دے دیا۔
دیکھیے یہ ویکسینز ہزاروں لوگوں میں ٹرائلز میں گئیں، یعنی ان کی ٹیسٹنگ ہوئی، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو دنیا بھر میں لگ رہی ہیں اور لگ چکی ہیں، اور یہ سیف اور فائدہ مند ثابت ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اس معاملے میں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس ویکسین کو لگوائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ویکسین لگتی ہے تو کچھ بازو میں درد تھوڑا سا بخار ایک آدھ دن کے لیے، تھوڑی بہت جسم میں درد جو ہے وہ ایک نارمل عمل ہے، بلکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے اور آپ کا باڈی جو ہے وہ اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو ریکگنائز کر رہا ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے یہ ویکسین دستیاب ہوگی میں تو خود بھی لگواؤں گا، اور اپنے عزیز و اقارب کی جیسے ان کی اصول کے مطابق، ایک سسٹم کے مطابق باری آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل ان کو بھی لگواؤں گا۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں لڑکی سمیت 4 افراد کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق گارڈن میں لڑکی سمیت 4 افراد کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے 2 سینئر انسپیکٹر کی سربراہی میں ٹیم بنا دی گئی ہے، جس نے جاں بحق افراد کی کالز کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کے شبے میں پولیس عبد الرحمان اور آصف نامی شخص کی تلاش میں قائد آباد، لانڈی اور دیگر علاقوں میں چھاپے مار رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں مشتبہ افراد منشیات فروشی میں بھی ملوث رہے ہیں اور مقتولین سے بھی رابطے میں تھے۔ کراچی میں دودھ کی قیمت میں ڈیری فارمرز کی جانب سے از خود اچانک اضافہ کر دیا گیا۔ کمشنر کراچی نے دودھ کی قیمت میں غیر قانونی خود ساختہ اضافے کا نوٹس لے لیا۔ کمشنر نے ڈپٹی کمشنرز کو دودھ مہنگا بیچنے والے دودھ فروشوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ بیورو آف سپلائی نے زائد قیمت پر دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے کمشنر کراچی کو خط لکھ دیا۔ ڈیری فارمرز اور دودھ فروش ہر 3 مہینے بعد دودھ کی قیمت بڑھا رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سندھ، کراچی انتظامیہ اور بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز سے دودھ مہنگا فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں دودھ کی قیمت کو پر لگ گئے ہیں۔ ڈیری فارمرز کی جانب سے از خود دودھ کی قیمت میں اچانک اضافہ کر دیا گیا۔ گلی محلوں میں دودھ فروش دکانوں پر مہنگے دام دودھ فروخت کر رہے ہیں۔ کمشنر کراچی نوید شیخ نے شہر میں دودھ کی قیمت میں غیر قانونی اضافے کی شکایت کا نوٹس لیا۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ از خود دودھ کی قیمت میں اضافہ کرنے والے دودھ فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر نے دودھ فروشوں کو متنبع کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز بھی جاگ گیا ہے۔ محکمہ بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز کی جانب سے کمشنر کراچی کو خط لکھا گیا ہے، جس میں سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز مجسٹریسی اختیارات کے تحت منافع خوروں کے خلاف کارروائی کریں۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ بھارت اپنی تباہی کے راستے پر گامزن ہے، جبکہ پاکستان کشمیر سے متعلق بھارت پر اپنا دباؤ جاری رکھے گا۔ جب تک کشمیری کو انصاف اور آزادی حاصل نہیں ہوتی، ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا ہے۔ Well, India is on the path to self-destruction. Just sit and watch. At one level, as a Pakistani official, yes. But at another level, please remember, every day that passes with the barbaric and draconian attitude of the Indian state, Kashmiris are suffering. So we will keep pushing as hard as we can. The 3 words that the Foreign Minister and I have sort of been using again and again. Our approach to the world is unapologetic, no matter what. This is not going to be like the past where we are worried about what the other side will say if we speak the truth. The evidence is in the dossier that we put out. سعودی عرب کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی کے بعد پی آئی اے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب سے وطن واپسی کے لیے پروازوں کا شیڈول متاثر نہیں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پابندی کے اطلاق سے قبل پی آئی اے کی پروازوں سیالکوٹ، دمام، ملتان تا مدینہ اور اسلام آباد تا ریاض معمول کے مطابق چلیں گی۔ پی آئی اے کی 2 پروازیں کراچی تا جدہ اور لاہور تا مدینہ مسافروں کے ساتھ ابھی محو پرواز ہیں۔ مذکورہ پابندی کے بعد کوئی مسافر پاکستان سے سعودی عرب سفر نہیں کر سکے گا۔ اس حوالے سے ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ مسافروں کی آسانی کے لیے پی آئی اے کا سعودی عرب آپریشن جاری رہے گا۔ سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مسافروں کو واپس لانے کے لیے پروازیں جاری رکھی جائیں گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق جن مسافروں کی پاکستان تا سعودی عرب پروازوں میں بکنگ تھی، ان کی بکنگز پابندی کے خاتمے تک ملتوی کی جا رہی ہیں۔ پابندی ختم ہوتے ہی تمام بکنگز کو پہلی پرواز پر بحال کر دیا جائے گا۔ ترجمان نے تمام مسافروں سے درخواست کی ہے کہ وہ مزید معلومات یا بکنگ کی تبدیلی کے لیے پی آئی اے انتظامیہ سے رابطے میں رہیں اور پی آئی اے کی جانب سے بروقت معلومات کی فراہمی کے لیے اپنی صحیح نمبرز کا اندراج کروائیں۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں۔
اور اب اسٹاک مارکیٹ اپڈیٹ۔ اور اب کرنسی اپڈیٹ۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران بجٹ خسارہ بڑھ کر 1.4 ٹریلین روپے کی سطح پر پہنچ گیا۔ رواں مالی سال کے لیے حکومت نے بجٹ خسارے کا ہدف 3.43 ٹریلین روپے مقرر کیا ہے۔ جولائی سے دسمبر کے دوران وفاقی حکومت نے 1.2 ٹریلین روپے کے قرضے لیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے اگرچہ اخراجات پر سخت کنٹرول رکھا، تاہم اس کے باوجود بجٹ خسارے سے 1.4 ٹریلین روپے کی سطح کو چھو گیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق جولائی تا دسمبر بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 3.1% 1.4 ٹریلین روپے رہا۔ اس دوران اخراجات اور آمدن کی درمیان خلیج کو بانٹنے کے لیے حاصل کردہ قرضوں کی وجہ سے قرضوں پر سود کی ادائیگی 1.5 ٹریلین روپے تک پہنچ گئی۔ جہاں تک معیشت کی پھیلاؤ کی بات ہے تو معاشی حجم گزشتہ سال کے مساوی وہی رہا، تاہم بجٹ خسارہ بڑھ گیا۔ رواں مالی سال کے لیے حکومت نے بجٹ خسارے کا ہدف 3.43 ٹریلین روپے جی ڈی پی 7.5% مقرر کیا۔ جولائی سے دسمبر کے دوران وفاقی حکومت نے 1.2 ٹریلین روپے کے قرضے کے لیے، جو گزشتہ سال کی نسبت 20% زیادہ ہے، زیادہ قرضوں کے لیے وفاقی حکومت این ایف سی کے تحت صوبوں کے زائد شیئرز کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ واضح رہے کہ این ایف سی کا اولین اجلاس جمعرات کو ہوگا، جس کی صدارت وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کریں گے۔ اجلاس میں چاروں صوبائی وزرائے خزانہ شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ زیر غور نئے اہداف کی روشنی میں وہ کہاں کھڑی ہیں۔ اور اب شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران ممکنہ طور پر چند مہینوں یا ہفتوں میں ایٹم بم تیار کر لے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزارت خارجہ کا منصب سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں اینٹونی بلینکن نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جوہری تنازع بہت شدید ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران معاہدے کے تحت عائد ہونے والی مزید پابندیاں ختم کر کے اپنے مقصد سے نزدیک ہو جائے گا، اور اس کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانا ہفتوں کا کھیل ہوگا۔ ایران تیزی سے ایٹمی قوت بننے کے قریب بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت نزدیک تر ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے پیش رو صدر اوباما کے دور میں ایران سے ہونے والے جوہری ہتھیاروں کی روک تھام کا معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا تھا اور دباؤ بڑھانے کے لیے ایران پر 2018 میں سخت ترین پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔ تاہم صدر بائیڈن نے برسر اقتدار آنے کے بعد سابقہ معاہدے کی پابندی کی شرط پر ایران سے دوبارہ مذاکرات کا اندیات دیا ہے۔ اس حوالے سے 2 روز قبل ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے واضح کر دیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت 2015 کی صورتحال جیسی نہیں ہوگی اور اب صرف دستخط کر دینے سے پرانی شرائط بحال نہیں ہوں گی۔ اوکلاہاما میں مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 5 بچوں سمیت 6 افراد کو قتل اور ایک خاتون کو زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق مسلح شخص نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہاں موجود 4 بچے اور ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک خاتون اور بچے کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ریاست اوکلاہوما میں مسلح شخص کی فائرنگ کے نتیجے میں 5 بچوں سمیت 6 افراد قتل اور خاتون زخمی ہو گئیں، جبکہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فائرنگ کی اطلاع پر پولیس نے علاقے میں پہنچ کر گھر کا محاصرہ کر لیا، تاہم حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مسلح شخص نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں
वहां मौजूद 4 बच्चे और एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक खातून और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। ताहम खातून की हालत तशवीशनाक है। पुलिस का कहना है कि हलाक बच्चों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि हमलावर से तफ्तीश की जा रही है, जिसके बाद वाक़ये से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जारी की जाएंगी। और अब शामिल करते हैं खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। ग्रीन कैप्स को 17 साल पुरानी प्यास बुझाने का मौका मिल गया, जबकि अक्टूबर 2003 में पहली और आखिरी बार जनूबी अफ्रीका को सीरीज में जेर करने वाली टीम रावलपिंडी टेस्ट ड्रॉ करके भी मकसद हासिल कर लेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें जुमेरात से रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबिल होंगी। कराची टेस्ट में शानदार कमबैक करते हुए फतह के साथ बरतरी हासिल करने वाली मेजबान टीम मैच ड्रॉ करने की सूरत में भी 17 साल बाद प्रोटीज के खिलाफ सीरीज जीतने का ख्वाब पूरा करने में कामयाब हो जाएगी। दोनों ममालिक के माबैन अभी तक 11 सीरीज खेली गई हैं। इनमें से जनूबी अफ्रीका ने 7 में बरतरी साबित की, 3 ड्रॉ हुई। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 में कामयाबी हासिल की। जनवरी 1995 से दिसंबर 2002 तक 4 बाहमी सीरीज में से प्रोटीज ने 3 जीती, 1 ड्रॉ हुई। अक्टूबर 2003 की होम सीरीज में पाकिस्तान ने पहली और आखिरी बार 0-1 पर फतह पाई। लाहौर में मेजबान टीम की फतह के बाद फैसलाबाद टेस्ट ड्रॉ हो गया था। जनवरी 2007 में ग्रीन कैप्स दौरा जनूबी अफ्रीका के एक मैच में सरखुरू हुए, 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी साल अक्टूबर में प्रोटीज पाकिस्तान आए तो कराची टेस्ट जीता। लाहौर 2010 में जनूबी अफ्रीका टीम UAE दोनों टेस्ट ड्रॉ हो गए। अक्टूबर 2013 में सीरीज 1-1 से बराबर हुई। दिसंबर 2017, जनवरी 2018 में ग्रीन कैप्स जनूबी अफ्रीका में तीनों मैच हार गए थे। रावलपिंडी में पाकिस्तान के पास न सिर्फ दूसरी सीरीज जीतने बल्कि पहली बार क्लीन स्वीप करने का भी मौका होगा। तवील अरसे बाद प्रोटीज को जेर करने का अज़म लिए मैदान में उतरने वाली टीम मेजबान का रावलपिंडी की कंडीशंस के लिए कॉम्बिनेशन इंतहाई अहमियत का हामिल है। 40वीं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज 4 फरवरी से होगा, जो 7 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें 400 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। स्क्वाड्रन लीडर मंसूर अली सेक्रेटरी एयरमैन गोल्फ क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची चैंपियनशिप एयरमैन गोल्फ क्लब करंगी क्रीक पर शुरू हो रही है। मजीद जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। 40वें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज होने वाला है 4 से 7 फरवरी तक कराची में। स्क्वाड्रन लीडर मंसूर अली खान, जो कि सेक्रेटरी एयरमैन गोल्फ क्लब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि ये टूर्नामेंट 4 से 7 फरवरी तक कराची में जारी रहेगा। कराची में होने वाले इस टूर्नामेंट में 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कराची चैंपियनशिप की इनामी रकम 80 लाख रुपए पर मुश्तमिल है। 4 दिन पे मुहित है। द फर्स्ट डे वुड बी 4 फरवरी और इसमें तकरीबन रफली रोज़ाना जो है 400 के करीब खिलाड़ी खेल रहे होंगे। और इसमें कैटेगरीज़ में हमारे पास जो प्राइज़ मनी के लिए खेल रहे हैं वो प्रोज़, जूनियर प्रोज़ एंड सीनियर प्रोज़ हैं। एंड रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज़ आर प्लेइंग। उसमें लेडीज़ हैं, AGC मेंबर्स हैं, उसमें उसके अलावा हमारे पास ये मेन एमेचर्स हैं, ये खेलते हैं प्राइजेस के लिए। कराची 4000 चैंपियनशिप में PF के अहमद बेग एजाज का दिफा करेंगे। सिंध गोल्फ एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कर्नल जाहिद ने BTV से बात करते हुए कहा कि गोल्फ हर कोई खेल सकता है। उनका मजीद कहना था, कराची के प्रोफेशनल, सीनियर प्रोफेशनल, जूनियर प्रोफेशनल, एमेचर, लेडीज इस इवेंट के मद्दे मुकाबिल होंगे। हम हर 3-4 महीने में बच्चों के लिए एक स्कूल मुनक्किद करते हैं, जिसमें तकरीबन के महीना 1.5 महीना उनको ट्रेनिंग देते हैं। फिर उनमें जो बच्चों को शौक़ होता है, जो अच्छे होते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। ये खालिद जो अभी पिछला एमेच्योर नेशनल जीता है, ये भी इसी तरीके हमने बचपन से इसको सिखाया। कैमरामैन इरफान खान और फैसल तनवीर के साथ खालिद हाशमानी, BTV न्यूज़ कराची। जानते हैं शोबिज की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ अमेरिकी अदाकार डस्टिन डायमंड सरतान के बायस चल बसे। डस्टिन डायमंड कैलिफोर्निया के रिहायशी थे और उन्होंने अपने करियर का आगाज गुड मॉर्निंग मिस ब्लिस वेब सीरीज से किया था। मारूफ अमेरिकी अदाकार डस्टिन डायमंड सरतान के बाइस जिंदगी की बाजी हार गए। इनकी उम्र 44 साल थी, जबकि सिर्फ 3 हफ्ते कबल ही इन्हें सरतान की तशखीस हुई थी, जो इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता चला गया और अदाकार को मुकम्मल इलाज कराने की भी मोहलत ना मिल सकी। वाज़ेह है कि डस्टिन डायमंड कैलिफोर्निया के रिहायशी हैं और उन्होंने अपने करियर का आगाज गुड मॉर्निंग मिस ब्लिस वेब सीरीज से किया था, जबकि इसके अलावा वो मुतादिद वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में।
پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج سر فہرست ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر کراچی 15ویں نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آج صبح 9 بجے کراچی کی فضاؤں میں آلودہ ذرات کی مقدار 158 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی۔ دنیا بھر میں آلودگی کے لحاظ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔